تطہیر پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ عبادت کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا بدی العجائب بالخیر یا بدی الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اخْتَرْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ صلوات بلند آواز۔ توجہ ہے سب حضرات کی، آغاز کیا جائے گفتگو کا۔ میری دعا ہے خالق کائنات بانیان مجلس کی اس سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا میر ابو صالح کے والد محترم سید رضا رحمان کو شفاء کلی عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے اور ان کے میر ابو صالح کی والدہ اور ان کے دادا اور دادی جان کو جوار معصومین میں مولا جگہ عطا فرمائے۔ چونکہ آج امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں یہ مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے لمحات میرے پاس ہیں میں اسی بادشاہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے علم کی بنیاد پر ان کو عالمین پر چن لیا ہے۔ توجہ فرمانی ہے، سورہ دخان ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، یعنی کچھ ایسے افراد ہیں جن کو پروردگار نے پوری کائنات پر مختار بنایا ہے اور وجہ علم بتائی ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ علم تو معلوم ہوا پروردگار جب انتخاب کرتا ہے تو اس کے انتخاب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کائنات میں سب سے بڑا عالم ہو اسے پوری کائنات کا مختار بناتا ہے۔ توجہ میری طرف، پروردگار جن کو چنتا ہے اللہ جانے ان کا انتخاب جو نگاہ قدرت میں انتخاب ہو، اور کہہ پروردگار یہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں چنا ہے، تو معلوم ہوا کچھ افراد چنے گئے ہیں علم کی وجہ سے۔ جاگنا میرے ساتھ، میں بات کرنا چاہتا ہوں، علم کی وجہ سے اللہ نے انہیں چنا ہے۔ یعنی انبیاء بھی اگر چنے گئے ہیں تو پروردگار نے علم کی وجہ سے چنا ہے۔ آدم کو چنا تو علم کی وجہ سے، نوح کو چنا تو علم کی وجہ سے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ، اللہ نے علم کی وجہ سے ملائکہ پر بھی آدم کو چنا ہے۔ ملائکہ کا علم کم ہے، ذرا بولنا ہے میرے ساتھ، ملائکہ کا علم کم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ہے۔ اسی لیے پروردگار نے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا کے پوری کائنات کو سمجھا دیا جو معصوم فرشتے آدم کی برابری نہیں کر سکتے وہ خاتم کی برابری کیسے کر سکتے۔ لہذا پروردگار علم کی بنیاد پر میرے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام 2000 افراد میرے امام کے سامنے بیٹھے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، جس میں بہت کم ہیں جو امام کی معرفت رکھتے ہیں۔
اور 2000 کے مجمع میں میرا چھٹا معصوم یہ فرما رہا ہے، جاگنا میرے ساتھ، چھٹا معصوم یہ فرماتا ہے کہ جو دعویٰ میری جد نے کیا اس دعوے کا اختیار مجھے ہے۔ توجہ میری طرف، جو میری جد نے دعویٰ کیا وہ دعویٰ کیا تھا؟ فرمایا میری جد نے یہ دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ آج میں اس کا بیٹا کہہ رہا ہوں کہ جو ہم سے پوچھنا ہے، توجہ میری طرف، جو ہم سے پوچھنا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو مولا نے اپنی آستین کو الٹا اور اپنی جلد کو ہاتھ میں لے کے میرا معصوم فرماتا ہے ھذا جلد رسول اللہ۔ توجہ ہے سب حضرات کی، یہ ترجمے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ھذا جلد رسول اللہ، یہ جلد رسول کی جلد ہے۔ توجہ ہے، ھذا لحم رسول اللہ، یہ خون، توجہ ہے، یہ گوشت رسول کا گوشت ہے، امیر المومنین کا گوشت ہے۔ جاگنا میرے ساتھ، یہ فرما کر میرے مولا نے فرمایا اسی لیے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری رگوں میں وہی خون ہے جو مرتضیٰ کا خون ہے۔ اور یہ امام دعویٰ کر رہے ہیں، جاگنا میرے ساتھ، علم کی وجہ سے، چونکہ علم پر یہ پاک امیر المومنین نے، یہ بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، سنتے بھی رہے ہیں۔ چونکہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے 8ویں امام تک، مولا علی ابن ابی طالب نے دعویٰ کیا لو سنیت لی الوسادۃ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم واہل الفرقان بفرقانہم۔ اگر علی کے لیے مسند حاکمیت بچھا دی جائے، علی تورات والوں کا فیصلہ تورات سے کرے گا، علی زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کرے گا، علی انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کرے گا، علی قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کرے گا، اور سب کو کہنا پڑے گا جو علی نے کیا ہے وہی حق ہے۔ توجہ فرمائیے سب، جو علی نے کیا ہے وہی حق ہے۔ یہ دعویٰ کیا میرے مولا علی ابن ابی طالب نے، اور اس دعوے کی تکمیل ہوئی میرے 8ویں امام علی رضا پر۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ 2 سال خراسان میں گزارے ہیں میرے پاک مولا علی رضا علیہ السلام نے، اور یہ اتفاق ہے کہ پہلے امام کا نام بھی علی ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، جن کو سمجھ آئے وہ بولو۔ پہلے میرے آقا کا نام بھی علی ہے، اور 8ویں امام کا نام بھی علی ہے۔ پہلے امام کی کنیت بھی ابوالحسن ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، امام کی کنیت ابوالحسن ہے، اور 8ویں امام کی کنیت بھی، بولو صحیح میرے ساتھ، ابوالحسن ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا مرتضیٰ ہے، 8واں رضا ہے۔ توجہ میری طرف، پہلا مرتضیٰ ہے، 8واں امام علی رضا، مولا آپ کو سلامت رکھے، علی رضا علیہ السلام ہے۔ 2 سال خراسان، یا 2.25 سال روایت میں امام نے گزارے ہیں خراسان میں۔ سننا چاہتے ہو کو تاریخ میں مولا کی؟ 2 سال یا 2.25 سال گزارے ہیں شاہ جی۔ اس 2 سال میں 18,000 سوال کیے گئے میرے اس 8ویں امام پہ۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ یہ دعویٰ جو پاک امیر نے کیا تھا اسی کا ثبوت میرے 8ویں امام نے دیا۔ 18,000 سوال کا جواب تو بے شک تاریخوں میں نہیں ہے، مگر بہت سارے سوالوں کا جواب تاریخ میں موجود ہے۔
امام رضا علیہ السلام سے 2 دفعہ ہی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 2 دفعہ نماز عید الفطر پڑھانے کے لیے میرے امام گھر سے چلے ہیں. مسجد تک حاکموں نے اس لیے نہیں پہنچنے دیا کہ اگر اس نے خطبہ دے دیا پھر حکومت اس کی ہوگی، ہماری نہیں ہوگی. توجہ فرما. چونکہ جب امام چلے ہیں امامہ رسول کا سر پہ تھا، بولو صحیح میرے ساتھ، عصا پاک پیغمبر کا میرے پاک امام کے ہاتھ میں تھا، اور کثیر تعداد میں لوگ زیارت امام کے لیے نکلے تھے کیونکہ دنیا کو پتا تھا کہ اصلی علم کے وارث یہی ہیں. اور پھر جب خراسان جا رہے ہیں نیشا پور سے میرے امام کا جو گزر ہوا، توجہ ہے تو میں بات کروں آپ سے، نیشا پور سے میرے امام جب گزرے ہیں، روایات میں موجود ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں 18,000، روایت میں یہ موجود ہے کہ 80,000 آدمی امام کے راستے پہ کھڑا تھا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 80,000، چلو 18,000 بھی مان لیا جائے. اور اس بڑے مجمع میں جو لوگ موجود تھے، 3 طرح کے لوگ موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے جو امام کی زیارت کر کے خوش ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. توجہ فرمانی صاحب، خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور دوسرے فرط محبت میں بسم اللہ زمین پر کروٹیں لے رہے تھے. اور ایک طبقہ وہ تھا جو امام کے گھوڑے کے سموں کو چوب رہا تھا. وہ بات سمجھ میں طبقہ وہ تھا جو امام کے گھوڑے کے سموں کو امام کی موجودگی میں چوم کے بتایا کہ جن کی نسبت امام سے ہو انہیں چومنا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے. اور 2,000 کلمے اور کاغذ لے کر لوگ کھڑے تھے. توجہ فرمانی ہے سب حضرات نے. 2,000 کلمے لے کے لکھنے والے کھڑے تھے اور یہ انتظار میں تھے کہ جب امام گفتگو کریں گے اسی گفتگو کو ہم لکھ لیں گے. 2,000 کلمیں نکلی ہوئی ہیں. امام کی سواری آ رہی ہے، جاگنا میرے ساتھ، امام کی سواری آ رہی ہے. امام نے جب پردہ ہٹایا تو آوازیں اتنی بلند تھیں کہ یبنا رسول اللہ کچھ فرمائیے، یبنا رسول اللہ کچھ فرمائیے. یا امام نے تبسم فرمایا، دیکھ کے فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. ومن داخل حصنی وآمن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے بچا لیا جائے گا. توجہ فرمانی. جب یہ امام کہتے ہوئے گزر رہے تھے، توجہ میری طرف رکھنی، امام گزر رہے ہیں، یہ شور بھی بلند ہے، زدنی ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے کچھ اور فرمائیے. امام نے اگلے لمحے میں فرمایا بشرطہا و شروطہا، جو عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. بولو صحیح میرے ساتھ، بولنا میرے ساتھ. بشرطہا و شروطہا، جو اس قلعے میں داخل ہو اور عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں.
جب امام توجہ رہے فرما رہے تھے، یہ لکھ رہے تھے، امام نے فرمایا انا من شروطہا، میں علی ابن موسیٰ رضا بھی اس میں ایک شرط ہوں۔ علی ابن موسیٰ رضا شرط ہوں، یعنی اتنے تک لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے سکتا جتنے تک شرط کو نہ مانا جائے۔ آئے ہائے، بولو صحیح میرے ساتھ، اتنے تک لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں جتنے تک شرط کو نہ مانا جائے۔ لا الہ الا اللہ کی شرط علی ابن موسیٰ رضا ہے، تو ان کو نہ مانے، تیری عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تیری نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ مامون کا اکثر وتیرہ یہ تھا، توجہ فرمانی حضرات، مامون کا چونکہ یہ خلیفہ تھا، بادشاہ وقت تھا، اکثر اس کا وتیرہ یہ تھا کہ اس کے دربار میں ہر فرقے کے علماء منگوائے جاتے تھے۔ اب تو ہمارے فرقے بانٹ گئے ہیں نا، پہلے یعنی عیسائی عالم بلائے جاتے تھے، یہودی بلائے جاتے تھے، توجہ فرمانی حضرات، نصرانی، سارے عالم بلائے جاتے تھے۔ ایک محفل میں جب سارے عالم اکٹھے تھے تو ایک عیسائی عالم نے، توجہ فرمانی حضرات، عیسائی عالم نے کھڑے ہو کے، راس الجلوت نے کھڑے ہو کے مسلمانوں سے سوال کیا کہ تم محمد مصطفیٰ کی نبوت کے قائل ہو؟ کہا ہاں۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو؟ توجہ فرمانی حضرت، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نبی مانتے ہیں۔ کہا کیا تم مسلمانوں کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ کہا ہاں ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ کیا تم مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اس دنیا سے چلے گئے؟ کہا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے۔ کہا پھر کیسے تم عقل مند ہو کہ تم زندہ کو چھوڑ کے، اوئے ہوئے، بولو صحیح میرے ساتھ، الفاظ میں دوہرا نہیں سکتا، زندہ کو چھوڑ کے، اچھا زندہ کو چھوڑ کے تم جو چلا گیا ہے اس دنیا سے اس کی نبوت کے قائل ہو؟ مامون نے ان سے کہا کہ یہ جو سوال ہوا ہے نا اس کا جواب دو۔ توجہ کرنی حضرت، اس سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا مامون ایک دن کی مہلت دے، پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس نے کہا مہلت ہے، کل آ جانا۔ کل جب یہ دربار، توجہ میری طرف رکھنی ہے، کل جب یہ دربار میں تمام علماء پہنچے، اس نے کہا کہ جواب لائے ہو؟ کہا ہاں۔ اسے قتل کر دو، اس نے مصطفیٰ نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں مجھے قتل ضرور کر لو مگر پہلے عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لو۔ بولو صحیح میرے ساتھ، قتل ضرور کرو مگر پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرو۔ پریشان تھے، کہا کیا کیا جائے؟ یا ایک شخص دربار سے اٹھا، دیکھ کے کہتا ہے علم کے وارث کو بلا۔ بولو سے مامون جو علم کا وارث ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، اسے بلاؤ۔ میرے امام 8ویں امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے۔ مامون استقبال علی رضا علیہ السلام کے لیے اٹھا۔ وہ عیسائی عالم آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مامون ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دے گا اپنی کتاب سے حوالے، ہم اس کتاب کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ قول پیش کرے گا اپنے نبی کا،
ہم اس نبی کی نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اپنی کتاب انجیل سے سوال کر، علی رضا انجیل کو بھی جانتا ہے، تورات کو بھی جانتا ہے۔ کہا اگر آپ جانتے ہیں، توجہ میری طرف رکھنی، سوال شروع ہوا، اگر جانتے ہیں تو فرمایا کیا عیسیٰ زندہ ہیں؟ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں میں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی بشارت دینے آیا تھا۔ توجہ ہے، مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ توجہ ہے، ہاں اس کو جانتا ہوں۔ کہا وہ عیسیٰ زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا آپ کلمہ عیسیٰ کا پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں۔ کیا محمد مصطفیٰ زندہ ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں زندہ ہیں۔ جاگو یار، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جاگو۔ کہا زندہ ہیں۔ کہا یہ سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے گئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان سے کلمہ تو سن، یہ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، محمد اب بھی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں محمد زندہ ہے، دل سے انکار کریں، جب دل اور زبان ٹکرا جائے اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ توجہ فرمانی حضرات، پہلے مجھے بٹھائی رکھا، اب کہتے ہیں ذرا جلدی کریں۔ توجہ ہے سب حضرات؟ چلو میں ایک جملہ کہہ لوں پھر سے کبھی۔ عیسائی عالم دیکھ کے کہتا ہے کہ میری زبان عبرانی ہے۔ یہودی عالم اٹھا دیکھ کے کہتا ہے یہ میری زبان نہیں جانتے، میں ان کی زبان نہیں جانتا۔ امام فرماتے خبردار، یہ جہالت کا نسبت اپنی طرف کرو، ہم ہر زبان کو جانتے ہیں۔ توجہ فرماتے، ہم ہر زبان کو جانتے ہیں، اور یہ فیض ہے۔ یہ جو امام نے روایت فرمائی لا الہ الا اللہ حسنی، اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب کا مطلب یہ ہے کہ جس روایت کو سونے کے پانی سے لکھا گیا ہو۔ توجہ ہے، کوئی گل سن لو کرو، توجہ کرے۔ سلسلۃ الذہب، سونے کے پانی سے جسے لکھا گیا ہو۔ چونکہ جب امام نے یہ فرمایا تو اس نے پوری روایت کو، چونکہ امام نے جب فرمایا تو یہ فرمایا کہ ان ابی، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں نے اپنے باپ سے سنا۔ ان ابی، اس نے اپنے باپ سے سنا۔ یعنی میں ترجمہ کر دیتا ہوں، رضا فرماتے ہیں میں نے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، موسیٰ کاظم سے سنا۔ موسیٰ کاظم نے جعفر صادق سے سنا۔ جعفر صادق نے، توجہ ہے سب طرح، زین العابدین سے سنا۔ زین العابدین نے محمد باقر سے سنا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، زین العابدین سے سنا، پھر محمد باقر سے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، پھر حسین سے سنا، حسین نے علی سے سنا، علی نے جبریل سے سنا، محمد مصطفیٰ سے سنا، محمد مصطفیٰ نے جبریل سے سنا، جبریل نے خدا سے سنا۔ جب سلسلے میں کوئی راوی غیر معصوم نہ ہو، وہ فضیلت ہے میرے 8ویں امام کی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ 3 چشمے ایسے ہیں جن میں شفا رکھی گئی ہے۔ توجہ ہے سب طرح؟ بس میں ختم کرنے لگا ہوں، انتظامیہ تھوڑی سی پریشان مجھے نظر آ رہی ہے، بس بالکل ختم، فضائل پہ ختم۔ چشمے 3 ایسے چشمے ہیں کہ جن میں شفا ہے۔ ویسے چشمے کا پانی شفا والا ہوتا ہے،
لیکن 3 چشموں میں ایک حضرت اسماعیل کا چشمہ ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں. توجہ میری طرف رکھنی. یہ آپ جانتے ہیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ. آب زمزم، یہ زمزم اس کا نام اس لیے ہے کہ جب حضرت حاجرہ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے رگڑے ہوئے زمین سے پانی کو چلتے ہوئے دیکھا، ضرورت تھی پانی کی، بی بی نے آ کر ہاتھ سے کہا زم زم، رک جا رک جا. یہ حجت خدا کی ماں ہے، جب چاہے پانیوں کی رفتاروں کو روک دے. رکا پانی. اس میں بھی اللہ نے، بس میں تفصیل میں پھر اگلی مجلس پہ ہو جائے گی. دوسرا چشمہ جو شفا کے لیے ہے، وہ چشمہ مولا علی ابن ابی طالب کا چشمہ ہے. اب زیارت پہ لوگ جاتے ہیں، اب جب جانا تو ذرا غور سے اس چشمے کو دیکھنا. یہ چشمہ براسا کے مقام پر ہے. وہاں آپ زیارت پہ جائیں گے تو آپ مسجد براسا کی زیارت پہ جائیں گے. توجہ ہے سارے دی. یہ مسجد براسا، مولا علی ابن ابی طالب جنگ نہروان سے واپس آ رہے ہیں. راستے میں جب صحرا کا آدھا حصہ گزر گیا، مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ بھی ساقی کوثر ہیں اور لشکر کا پانی بھی ختم ہو گیا. مشکیزوں میں پانی نہیں ہے، نہ انسانوں کے لیے پانی ہے نہ جانوروں کے لیے. امام فرماتے ہیں مالک تجھے اتنی پریشانی کی ضرورت کیا ہے جب میں جو مشکل کشا ساتھ ہوں. وہ سامنے ٹیلے پہ چلا جا، 7 قدم دائیں طرف بڑھنا، وہاں سے ریت ہٹانا، ایک پتھر برآمد ہوگا، اس کے نیچے چشمہ ہے جس کا مالک علی ہے. اور وہ چشمہ وہ ہے جہاں حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا غسل ولادت دیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غسل ولادت دیا تھا. کہا وہ پتھر ہٹانا، پانی نکلے گا. فوج کو بھی پلاؤ، جانوروں کو بھی پلاؤ. مالک اشتر نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی، پتھر نہیں ہٹا. اس نے اور 10 فوجی بلائے، پتھر ہٹا رہے ہیں، پتھر نہیں ہٹا. انہوں نے پھر 10 گھوڑے رسے ڈال کے پتھر کو کھینچنے کی، توجہ میری طرف رکھنی ہے، کوشش کر رہے ہیں، پتھر نہیں ہٹا. جب یہ پریشان ہوئے نا، دیکھ کے کہتے ہیں مولا پتھر تو اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں، پانی کیسے پئیں گے؟ اب میرے مولا علی ابن ابی طالب، وہ اللہ کی طاقت کا نام ہے جس نے کبھی اپنے پورے ہاتھ سے کسی کو ضرب بھی نہیں لگائی. پورے ہاتھ، پوری قوت میرے مولا نے کبھی استعمال نہیں کی. اگر پتھروں کو ہٹایا ہے تو اس انگلی سے، سبابہ جسے کہتے ہیں. اگر سورج ہٹایا ہے تو اس انگلی سے. کبھی میرے مولا نے پوری قوت سے، ایک جنگ ہے جس میں مولا علی ابن ابی طالب نے قوت پھر کبھی سے، وقت نہیں ہے بس اسی پہ ختم کرنے لگا. ہٹایا، مولا علی نے انگلی کا اشارہ کیا، پتھر ہٹا. اور وہاں پہ جو راہب کھڑکی سے دیکھ رہا تھا وہ فوراً دوڑتا ہوا جناب امیر کے پاس آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انت نبیٌ، بولو صحیح میرے ساتھ، کیا تم نبی ہو یا وصی ہو؟ میرے مولا نے فرمایا میں نبی نہیں،
میں نبی کا وصی ہوں. توجہ میری طرف رکھنی ہے. کہا جب سے حضرت مریم یہاں سے گئی ہے ہمارے کسی نہ کسی راہب کا ڈیرا یہاں پہ ہوتا ہے. توجہ رہے, ہمارے پاس اس وقت کی کتابیں موجود ہیں اور ہر راہب اس کتاب کو دیکھتا آیا ہے. ہماری ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس پتھر کو ہٹائے گا وہ آخری نبی کا وصی ہوگا. یا ہمارے بانی مجلس جناب میر ابو صالح رضوی صاحب کی والدہ اور میر رضا الرحمان رضوی صاحب کے والدین کی صالح صاحب کی جو مجلس ہے ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. نو جولائی بروز جمعہ بوقت شام 6 بجے امام بارگاہ در عباس نلکا گولہ سرگودا روڈ مسجد سے وسیلہ شہادت جناب امام علی رضا علیہ السلام منعقد ہوگی, جس سے علامہ ریاض حسین رضوی صاحب, ذریت عمران شرازی صاحب, ملک علی رضا کھوکر صاحب اور دیگر خطاب فرمائیں گے. آپ سے شرکت کی استدعا ہے. اسی امام بارگاہ قصر مسافر شام 10 جولائی بعد از نماز مغربین مجلس اعزاز وسیلہ شہادت جناب امام علی رضا علیہ السلام منعقد ہوگی, جس سے جناب اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ والی اور دیگر خطاب فرمائیں گے. آپ سے شرکت کی استدعا ہے. اب میں اعتماد کروں گا جناب